ڈاکٹر صاحب ایک بات اور بتائیے جو بڑی اہم ترین بات، اور ظاہر اس میں اگر ہم جو بات ہو رہی تھی پسند کی شادی کے حوالے سے اور اجازت کے حوالے سے، جو اسلام نے ہمیں کنڈکٹ دے دیا اس سے بڑھ کے کچھ ہو نہیں سکتا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی سب سے زیادہ ہمارے لیے مطلب عظیم ترین مثال ہے کہ فیصلہ مولا کائنات کا اور سیدہ کائنات کا عرش پر ہو چکا ہے نکاح کا، اور جبرائیل امین جو ہیں وہ باقاعدہ پیام لے کر آئے، خوشخبری لے کے آئے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، سرکار علیہ السلام نے بھی ہاں فرما دیا، لیکن اس کے باوجود سیدہ کائنات کے پاس آپ تشریف لے جاتے ہیں، ان کو بتلاتے ہیں کہ تم راضی ہو اس بات پہ، انہوں نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا جبکہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ بچی کو آپ یہ لیوریج دیں اور یہ موقع دیں کہ وہ اپنی پسند جو ہے اس کا اظہار کر سکے۔ ڈاکٹر صاحب اب ذرا یہ بتائیے، پسند کی شادی کے سلسلے میں بہت سی بچیاں آؤٹ آف کنڈکٹ چلی جاتی ہیں، ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہیں، ماضی میں بڑے کیسز ہمارے سامنے آئے پاکستان سے، اور ہمیں ابھی بھی کہیں نہ کہیں سے آواز آ جاتی ہے، گھر بار چھوڑ دیتی ہیں، عزتوں کو رسوا کرتی ہیں، نیلام کرتی ہیں، سرے بازار جو ہے والدین کو گھسیٹ دیتی ہیں۔ تو الٹیمیٹ پھر یہ دیکھا گیا ہے، جو مطلب ایک ہوتا ہے نا آپ سیمپل کیسز نکالتے ہیں، الٹیمیٹ یہ دیکھا گیا ہے کہ پھر خدا نخواستہ ناکامی ان کا مقدر ہوتی ہے، اور ایک سرٹن ٹائم کے بعد جو ہے وہ سارے برے تجربوں سے نکلنے کے بعد فائنلی اپنے والدین کے پاس ہی آتی ہیں اور والدین ہی ان کو اون کرتے ہیں۔ اس بارے میں ذرا فرمائیں۔ جی بالکل، بہت اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور ڈاکٹر محبوب اللہ حسن صاحب نے بڑی اچھی گفتگو اس حوالے سے کی کہ یہ بات تو ظاہر ہے کہ بالکل واضح ہے کہ بچہ ہو یا بچی دونوں کو اختیار حاصل ہے اپنی پسند کے مطابق، ٹھیک ہے، اور وہ پسند کیا ہے اس کی وضاحت جو ہے ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے الفاظ میں کر دی ہے۔ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، اور فطرت کا مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات نے انسان کی فطرت کے تمام جو پہلو ہیں اس کو مد نظر رکھا ہے، درست، چاہے وہ شادی بیاہ سے متعلق ہوں یا زندگی کے دیگر معاملات سے متعلق ہوں۔ ہمارے یہاں ایک بہت ضروری امر جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایجوکیٹ کیا جائے باقاعدہ طور پر بچوں کو بھی اور والدین کو بھی نکاح اور طلاق کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے جو شریعت رہنمائی کرتی ہے اس کے متعلق ایجوکیٹ کرنا بڑا ضروری ہے، اور یہ چیز نہیں ہوتی، نظر انداز کیا جاتا ہے تو پھر نتائج اس صورت میں بھی نکلتے ہیں۔ ایک جانب یعنی اگر آپ ایک انتہا پہ چلے جائیں، جو بچہ ہے بچی ہے اس کی پسند یا اس کی دلچسپی جو ہے اس کو آپ نہ دیکھیں، اور پھر وہ جو معاشرہ ہمارا اس وقت ہے اس میں وہ دوسرے راستے کو اختیار کر لے، تو بالکل یہ ایسا ہے، یہ تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، ہمارے سامنے کی چیزیں ہیں کہ ایسی شادیاں ناکامی پر منتج ہوتی ہیں کیونکہ معاشرہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا، والدین کے ساتھ تعلق بہن بھائیوں کے ساتھ خاندان کے ساتھ ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور جب کوئی کانفلکٹ ان دو افراد کے درمیان آتا ہے جن میں یہ ایک سوشل ایک طرح کا کانٹیکٹ ہے، بہت صحیح بات کر رہے ہیں آپ، ان کے درمیان جب یہ کانفلکٹ آتا ہے تو کوئی بیک ان کے پاس جو ہے پیچھے پش پناہی کرنے والا نہیں ہوتا، سرپرستی کرنے والا، رہنمائی کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی بیچ میں مطلب سالس نہیں ہوتا، ان کی کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہوتا، اور اس کا نتیجہ پھر اس شادی کی ناکامی پر ہی نکلتا ہے، اور اس میں جیسا کہ بھی ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ پیچھے جانے کا راستہ بھی نہیں ہے، جبکہ والدین کو یہ گنجائش رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی غیر دانشمندانہ فیصلہ کر لیا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی، تو اس کے لیے اتنی گنجائش ضرور رکھیں کہ زندگی کے اگلے کسی مرحلے پر اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس کا موقع دیں، اس کی زندگی کو سنوارنے کا موقع دیں۔ ترین بات ہے، اور میں چاہتا ہوں اس پر ذرا گفتگو، آپ نے بہت صحیح نقطہ اٹھایا، بہت سی بچیاں جس وقت ہمیں سن رہی ہیں یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی ایسا کیس ضرور ہوگا، کیونکہ معاشرہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو گیا نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا کرے کہ ہم اپنی بنیادوں کو نہ چھوڑیں۔ تو جو بچی والدین کو جو ہے اپنا معاذ اللہ مطلب ان سے صرف نظر کر کے یا ان کی تمام تر محبتوں اور ان کے تعلق اور اس رشتے کو جو ٹھوکر مارتی ہے نا، دوسرے لفظوں میں چوکھٹ پھلانگ کے جو ہے کسی بھی ایک نئے کے ساتھ جو ہے اس کا ہاتھ تھام کے مطلب دوڑ جاتی ہے، وہ ہمیشہ جو ہے مطلب اس نگاہ سے دیکھی جاتی ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی نہیں ہوئی، بالکل وہ پھر ہماری کیا ہوگی۔ دیکھیں حدیث میں بتائیے نا ذرا اس بارے میں، سخط الوالدین فی سخط ربی، کہ والدین کی ناراضگی رب کی ناراضگی، تو آپ نے صرف والدین کو ناراض نہیں کیا، آپ نے تو اپنے رب کو ناراض کر دیا، اب اس کے بعد پھر نتائج اسی طرح سے آئیں گے۔ تو باوجود اس کے، اور اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ پسند کی شادی یعنی پسند کا اختیار دیا گیا ہے، لیکن جو والدین کا درجہ ہے اس کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ جب وہ آپ کی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں سوچ سمجھ کے فیصلے کر رہے ہیں جو آپ کے لیے درست ثابت ہوتے ہیں، تو یہ جو اتنا بڑا فیصلہ ہے اس میں بھی ان کی رضامندی، ان کی شمولیت، ان کی رہنمائی
سرپرستی جو ہے بہت ضروری اور ہے. آخر میں اگین وہی بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ اگر مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ کیونکہ آپ نے اپنے ماں باپ کا دل تو دکھایا ہے نا، تو اور آپ نے غلط فیصلہ بھی کیا، والدین کہہ بھی رہے تھے کہ بچہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، اس کے نتائج صحیح نہیں، اس کا کف بھی نہیں ہے، ظاہر ہے مطلب جو ایک میچ ہے وہ بھی نہیں ہے، اور بات یہ ہے کہ یہ ہمیں فیملی بھی نہیں سمجھ آ رہی ہے اور خدا نہ خواستہ تم پریشان ہو جاؤ گے، لیکن اس وقت وہ محبت کی جو اندھی پٹی ہوتی ہے وہ آنکھوں کے اوپر اصل وہ سب مسئلہ کچھ کروا رہی یہ ہوتی کہ یہ جو پسند کا کانسیپٹ جو ہے نا اس کو غلط سمجھ لیا گیا. لو میرج جو لو بھی نہیں ہے، وہ فلرٹ ہے، وقتی عارضی جذبات ہیں جس کی بنیاد پر زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لے لیا. اور پھر وہ تصادم جب ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان تو وہ اگین وہی بات ہے کہ پھر سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. جی ہاں، سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. اس وقت ہم یہ نہیں دیکھتے کہ والدین کے تجربات کیا ہیں، ان کی عقل دانش کیا کہتی ہے، معاشرہ کیا کہتا ہے، اور اس سب سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ آنکھوں پر پٹی بن گئی، آپ نے غلط فیصلہ لے لیا اور اب آپ گھڑے میں گرتے چلے